سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ضرمن یہ انسان ہے جو مختلف قبیلوں میں، مختلف شاخوں میں تقسیم ہو کر پیدا ہوا ہے، یعنی اس سے پہلے تو وہ ایک ہی مرد اور عورت سے تخلیق پایا ہے۔ پروردگار نے واضح طور سے کہہ دیا کہ اے لوگو، اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا ہے مرد اور عورت سے، پھر تمہیں مختلف قبائل میں، شاخوں میں تقسیم کیا ہے تمہاری تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، اور پھر امتیاز صرف تقویٰ کو دیا ہے۔ مگر یہ کہ انسان جب سے قبائل میں، ذاتوں میں، لسانی حصوں میں، خطوں میں، قوموں میں، اور پھر اس سے زیادہ تقسیم ہی ہوتا گیا ہے، اور پھر اس تقسیم کو اس نے بنا دیا ہے اپنا معیار۔ یعنی اگر کوئی میرے قبیلے سے ہے، میری قوم سے ہے، تو اس کے لیے رعایت ہے، اسی کے لیے ساری آسائشیں ہیں، اسی کے لیے ساری محبت ہے۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ اگر کوئی غیر قوم، غیر قبیلہ، غیر زبان یا کسی ایسے خطے سے ہے جہاں آپ کبھی گئے نہیں، گزرے نہیں، تو پھر وہ آپ کے لیے دوست نہیں ہے۔ اور جب انصاف کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلے یہی بات ہوتی ہے۔ یہ پہچان دین کی پہچان نہیں ہے۔ دین تو پورے نظام کو ایک ہی لبادہ دینا چاہتا ہے، اور وہ ہے انسانیت کا، اور اس کے ساتھ اگر کسی کو امتیاز حاصل ہے تو وہ ہے پرہیزگاری کا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے۔ آپ کی تکرار ہو گئی کسی دوسرے شخص کے ساتھ، اور آپ نے اسی تکرار کے دوران اس کو کہہ دیا کہ اے کالی رنگ کی عورت کے بیٹے۔ تو جواب میں اس شخص نے ابھی کچھ نہیں کہا، بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کو ایسا کیوں کہا؟ کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی امتیاز نہیں ہے، کالا یا گورا ہونا اس کے بس میں نہیں ہے، اور اس بنیاد پہ اللہ نے کسی کو نیچے یا اوپر نہیں کیا ہے، لہٰذا اس چیز کو تکبر میں لیا جائے گا۔ یہ ایک صحابی ہے، اور صحابی کا ایک عظیم مرتبہ ہے، اور اسی عظیم مرتبے والے صحابی نے کیسے فوراً سے اس کی نفی کی کہ آپ نے فرمایا کہ میں لیٹ گیا، اور میں نے اس شخص کو کہا کہ میرے منہ پہ، میرے رخسار پہ اپنا پاؤں رکھو یا مجھے تماچا مار دو، تاکہ یہ تکبر کا کوئی بھی امکان بھی اگر ہو تو وہ زائل ہو جائے عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ یہی نہیں بلکہ مختلف مقامات پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افتخار کو منع فرمایا جو اپنی نسلوں کے اوپر ہوتا ہے، یا اپنے باپ داداؤں کے اوپر ہوتا ہے، یا پھر کسی کو حقیر دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ان لسانی، قبائلی، قومی اور دیگر تقسیم کے اوپر مبنی ہے۔ ہمارے یہاں اسی بات پہ پہچان ملتی ہے، یہاں تک کہ سیاستدانوں کو ووٹ اور کسی سننے پڑھنے لکھنے والوں کو یونیورسٹی کا داخلہ بھی اسی بنیاد پہ ملتا ہوتا ہے۔ جاب ہو، کاروبار ہو، ہمارے یہاں پہچان سب سے پہلے تعلیم کی نہیں، بلکہ اس چیز کی ہوتی ہے کہ سامنے والا میرے قبیلے، میری قوم کا ہے، یا غیر قبیلہ، غیر قوم یا غیر خطے کا ہے۔ اب ہم تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے، ہونی چاہیے، اگر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اگر ہم کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ مبنی زندگی اور ریاست ہونی چاہیے، تو پھر قبائلی اور قومی بنیادوں پہ تقسیم ہونا کس حد تک منافع دیتا ہے، کس حد تک قابل قبول ہے، ہم اس سے بات کرنے لگے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوں گے بہت ہی پیارے گفتگو فرماتے ہیں ایک آسان انداز سے علامہ حیات عباس نجفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آج کے دوسرے مہمان کو، بہت ہی پیارا بیان اور خوش عقیدے سے آپ اظہار فرماتے ہیں، مستقل مزاجی سے اور یقین کی گفتگو، علامہ رضی حسینی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو قبائلی اور تعارف کا مسئلہ ہے، یہ آج بہت بڑا مسئلہ بن پڑا ہے۔ اسلام کس حد تک پسند کرتا ہے اس افتخار کو جو نسلی امتیاز کے اوپر مبنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے جس نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاج عطا فرما کر اس کائنات انسانیت میں مبعوث فرمایا۔ آج کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت موضوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تاکہ تمہیں مختلف قبائل میں تقسیم فرمایا تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین نے فرمایا لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک قریب تر وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے۔
قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں فلسفہ دے دیا، ایک سوچ دے دی، فکر دے دی. جو قبائل ہیں جو ذات ہے، جو کچھ بھی بیان کیا گیا، فرمایا وہ ایک پہچان ہے. جس طریقے سے اللہ جل وعلا نے انسانوں کو تخلیق فرمایا تو اس پہچان کے لیے رشتوں کو بنایا کہ یہ ماں کا رشتہ ہے، یہ باپ کا رشتہ ہے، تاکہ امتیاز ہو سکے. لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ متقی شخص ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وہی رب کے قریب ہوگا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے 1400 سال پہلے اس چیز کی نفی فرما دی. حضور نے ارشاد فرمایا نہ عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام کا مزاج ہے اور اسلام کا طریقہ کار ہے کہ اسلام کے دامن میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب آتے ہیں، آپ حبشہ کے غلام ہوتے ہیں لیکن فتح مکہ والے دن آقا کریم علیہ السلام ان کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم چل جائے کہ جس کی جتنی بڑی قربانیاں ہوں گی اسلام اس کو اسی انداز کے اندر عطا فرمائے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی شخص قریب ہوگا جو متقی پرہیزگار ہوگا. نبی کے وہی قریب ہوگا جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر ہوگا. آپ نے جس انداز میں بھی ایک روایت پڑھی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی تربیت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائی لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے وہ جملہ ادا ہوا اور وہ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تھے. حضور نبی کریم علیہ السلام تک جب یہ معاملہ پہنچا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا دیکھ رہا ہوں، ابھی تک جہالت کی باتیں گئی نہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو فارس سے تھے، جب آپ کے بارے میں، آپ کی نسل کے بارے میں آپ کی قبائل کے بارے میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس قبیلے سے ہیں، کس نسل سے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے امت مسلمہ صلی اللہ تعالی وسلم کو جاگ جانا چاہیے. آپ نے فرمایا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام. سلمان فارسی کا قیامت تک جو تعارف ہوگا وہ اب اسلام سے ہوگا. یہ اسلام کا مزاج ہے. اسلام ان تمام چیزوں کا رد فرماتا ہے. کوئی قبائل نہیں ہے، کوئی عصبیت نہیں ہے، کوئی تعصب نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کیا پوری دنیا اس کی زد میں ہے. 1400 سال پہلے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے سفید فام ہو یا سیاہ ہو، حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس چیز کا رد فرما دیا. آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر ایک شخص نے سیاہ فام والے پر کس طریقے سے ظلم کیا. پوری دنیا جاگ گئی. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں یہ تو ابھی دنیا جاگی ہے. میرے آقا میرے مولا نے تو 1400 سال پہلے جگا دیا تھا کہ یہ کوئی امتیاز نہیں ہے، نہ کالے کو گورے پر نہ گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. بے شک ایسا ہی ہے اور بجا فرمایا آپ نے. علامہ صاحب، آج کے اس زمانے میں آپ تو اسی پاکستان میں رہتے ہیں، دیگر ممالک میں بھی سفر کرتے ہیں، ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہی ہے یا پھر یہ سب جگہ کا مسئلہ ہے کہ جی نسل دیکھی جاتی ہے، قوم قبیلہ دیکھا جاتا ہے، خطہ دیکھا جاتا ہے، پھر بات کی جاتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کہ جہاں جو گفتگو علامہ صاحب نے کی، جو آپ نے کی، اس گفتگو سے آگے بڑھتے ہوئے تاکہ تکرار سے بچا جائے، ہمارے پاس جو وقت ہے اس میں زیادہ سے زیادہ معلومات. آپ کا جو سوال ہے کہ مختلف ممالک میں جانے سے اور یہاں سے کیا فرق ہے، دیکھیں مسئلہ سب جگہ ہے. جسے اپنے آپ کو دو لوگوں کو بڑا درس دینے کی باتیں کرتے ہیں، امریکہ، برطانیہ، وہاں پر بھی یہ نسل پرستی، قوم پرستی اور یہ سب چیزیں موجود ہیں. لیکن جہاں پر جو چیز کم ہوتی ہے، علم کی کمی کی وجہ سے چیزیں زیادہ ہیں، تو بہرحال اپنے ہاں بہت ساری چیزیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں. اچھا. ان کے میں سے ایک چیز یہ دشمن کی سازش ہے. دشمن جو پاکستان کو مضبوط دیکھنا نہیں چاہتا، وہ کبھی فرقہ واریت کا بیج بوتا ہے، کبھی قوم پرستی، نسل پرستی اور ان چیزوں کا بیج بوتا ہے. وہ دشمن کی سازش ہے. بہت سارے افراد ہیں جن کا کام ہے فرقہ واریت پھیلانا. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کا کام ہے نسل پرست. ان کو اپنی نسل سے کوئی سروکار نہیں ہے. ان کا کام ہے، ان کو یہ اس چیز کے پیسے ملتے ہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان نسل پرستی کی وجہ سے فساد پھیلائیں، پاکستان کے امن کو خراب کریں. ہم دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت. اب موضوع کی طرف آتے ہیں کہ قومیت، نسل پرستی اور ان چیزوں کی اسلام میں نے کہاں تک اجازت دی اور کہاں پر مذمت کی. دونوں الگ چیزیں. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ میں علامہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ نے کہ علم میں، فضل میں برکت عطا فرمائے. اسلام نے ایسا ہی کہا ہے کہ کسی کالے کو گورے پہ فضیلت نہیں، گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں. اور اسلام کے دامن میں بہترین گلدستہ ہے. وہاں پہ جناب بلال حبشی بھی نظر آتے ہیں، وہاں سلمان فارسی بھی نظر آتے ہیں. روایات سے ظاہر ہوتا ہے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق، جن کا
آج روز وفات روز شہادت بھی ہے 25 شوال، تو ایک روایت کے بنا پر تو انہوں نے فرمایا کہ سلمان فارسی کو فارسی نہ کہا کرو، کہ جبکہ اس نے خود کہا کہ سلمان ابن اسلام، اور رسول نے فرمایا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، تو جب کہا کرو تو سلمان کو سلمان محمدی کہا کرو، جی بے کہ انہوں نے اپنی نسبت اسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دی، یعنی ان کی اتنی اہمیت ہے، یعنی اس طریقے سے نسل پرستی اور قوم پرستی کا قلعہ کما کیا ہے، یعنی کسی کو آپ حقیر بتانے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے اس کی قوم کی توہین نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی یہاں حقیقت تک ہے اسلام میں۔ اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ کسی کو ایک تو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہی نہیں اور گرنے بھی نہیں دیتا، اور شاید ہم سب کانٹیننٹ میں دیکھتے ہیں برصغیر پاک و ہند میں کہ جہاں پہ ہم ہندوؤں کے ساتھ زیادہ رہے، جہاں ذاتوں کا سلسلہ ہے، جہاں اچھوت ہے، دیگر چیز۔ میں ایک سوال پوچھوں گا، میں لوٹ کر آتا ہوں، ایک مختصر وقفہ میں لے لوں، اور اس وقفے کے بعد جب میں آؤں گا تو میں جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں کس حد تک یہ بیج بوئے گئے ہیں اور آج کس حد تک اس کے ثمرات ہم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے یہ مسائل شہر میں بھی کس حد تک پائے جاتے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ ضامن خوش آمدید، میں آپ کو کچھ تلخ حقائق کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت جو میں زبان بول رہا ہوں یہ میرے ملک کی قومی زبان ہے، لہٰذا مجھے یہ کم سے کم ایک قوم بناتی ہے، مگر بہت سے لوگ خوش ہوں گے اگر میں اس کے علاوہ کوئی زبان بولوں جو شاید ان کی مادری زبان ہو۔ اس خوشی کا معیار اور امتیاز قرآن نے بتا دیا ہے، یعنی یہ دراصل صرف تعارف کے لیے ہے، کمیونیکیشن کے لیے، پیغام دینے کے لیے۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ اگر آپ بھی یہ زبان بولیں گے تو جہاں آپ کو عدل چاہیے ہوگا، انصاف چاہیے ہوگا، اور آپ کے مقابلے میں کوئی آپ کا دشمن کھڑا ہوگا جو زیادہ حقدار ہوگا، میں آپ کا خیال رکھوں گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں شہر کراچی میں بھی یہ مسائل ہیں کہ بہت سے لوگ ڈکیتی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، فساد ہوتا ہے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اکثر کا تعلق شاید اس شہر سے نہیں ہوتا، وہ دیگر شہروں سے آتے ہیں، مگر صرف اس بات کو بنیاد بنا کے کسی قوم، کسی قبیلے، کسی ذات یا کسی خطے کے اوپر الزام ڈالنا اور پوری قوم کو ایسا سمجھنا بڑی ناانصافی ہے۔ ایسے ہی یہاں اس شہر کے لوگ کہیں جاتے ہیں اور ان سے چند ایک لوگوں سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جو معروف نہ ہو، اس کو بنیاد بنا کے پوری قوم سے نفرت کرنا، یہ بھی کسی طور سے عدل نہیں ہے، معیار نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں اور میں گفتگو کروں گا علامہ صاحب کہ تسلسل اس میں کیسے قائم ہو، ہم کیسے محمدی بنے، وہ سلمان والے۔ ہم تو آج بھی فارسی ہیں، یا پھر ہم سندھی ہیں، پنجابی ہیں، بلوچی ہیں اور دیگر ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو جہاں گفتگو ہماری چل رہی تھی تو ہم نے آپ سے گزارش یہ کی کہ اسلام میں کہاں تک اجازت ہے اور کہاں ممانعت ہے۔ اپنے خاندان کا خیال رکھنا صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی کے الگ احکامات ہیں جس پہ آج ہم نے گفتگو نہیں کرنی، صلہ رحمی سے ہم منع نہیں کر رہے، اپنے خاندان کے افراد کے لیے سہولیات کا فراہم کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، کسی کو حقیر جاننا الگ مسئلہ ہے۔ اسلام نے جس چیز کی ممانعت کی ہے وہ اس چیز کی ہے کہ محض رنگ و نسل کی بنیاد پر کسی کو ترجیح دینا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری عملی مثالیں تھیں۔ مثلا جناب زینب کا عقد زید کے ساتھ جب ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں نے بہت ساری باتیں بنائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں یہاں پر جب آیا ہوں تو لوگوں کو یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ تمہارے درمیان وہی شخص مکرم اور محترم ہے جو متقی، اس کا نسب، اس کا نسل اور کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جس چیز کا احترام ہے وہ اس کی تقوی، اس کے عمل اور اس کا عقیدہ ہے۔ تو پھر اسلام میں کیوں کہتے ہیں کہ جب رشتہ دیکھنے جاؤ تو برابر کا دیکھو؟ بہت سے لوگ کیوں کہتے ہیں جی غیروں میں شادی نہ کرو، نسلی ہونا چاہیے؟ یہ اب مسئلہ دیکھیں، اب آپ دو باتیں ہیں، ایک اسلام کی بات ہے، ایک لوگوں کی بات ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس شخص کو دیکھو اس کے اندر اس چیز کو دیکھو کہ وہ شخص جو ہے آیا خاتون کا کفو بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، خاتون کو سنبھال سکتا ہے یا نہیں سنبھال سکتا، اس کی تمام تر ذمہ داریوں کو لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے نسل کے بارے میں جو لوگوں کی رائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب جیسے مثلا لوگوں نے اپنی طور پہ مشہور کر دیتے کہ بھئی فلاں نسل والے ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اچھے لوگ، بہت قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ افراد سے زندہ کو پیدا کرتا ہے اور زندہ سے مردہ افراد کو پیدا کرتا ہے، اس کی بہت ساری تفاسیر ہیں، بہت سارے قرآن کے باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک تفسیر جو ہے وہ یہ احادیث میں آئی ہے کہ ایسے افراد جہاں دیندار نہیں ہوتے
وہاں سے خدا دیندار کو نکالتا ہے. صحیح. اور ایسے افراد جہاں لوگ دیندار ہوتے ہیں وہاں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ راستہ بھٹک جاتے ہیں. ہر شخص کی اپنی زندگی ہوتی ہے. اسلام کے اندر سب سے اہم ترین اور آسان جملے میں کہتا ہوں کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے اگر آپ نسل اور نسب کا سہارا لے رہے ہیں تو اسلام منع نہیں کرتا. لیکن اگر آپ نفرت کے لیے واہ 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 سہارا لے رہے ہیں تو اسلام آپ کو منع کرتا. بھائی بہت پیارا جملہ ہے یہ. بس اسی کے اندر اس پورے موضوع کو سمیٹتے ہوئے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، اصحاب، علماء، صالحین نے یہ درس دیا ہے کہ نسب اور اس کی وجہ سے نفرت نہیں کرو. بہت اچھے. لیکن اگر آپ چلتے ہوئے آپ کو ایک شخص ملتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ بھئی مثلا ایک شخص ملتا ہے جس نے پنجابی زبان بولی، آپ نے بولا کہ آپ کا تعلق ملتان سے، اس نے کہا جی. آپ نے کہا مدینۃ الاولیاء سے، آپ نے اس کے ہاتھ کو چوما، اس میں کیا ممانعت ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایک شخص آپ سے ملا، آپ نے کہا آپ نجف سے آئے، آپ نے اس ہاتھ سے مولا علی کی زری کو چھوا تھا، اس میں کیا ممانعت ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایک شخص سے آپ نے کہا مدینے سے آئے، آپ نے اس کے ہاتھ کو چوما، کیا ممانعت ہے؟ لیکن اگر آپ نے نفرت کی، اسلام محبت کا مذہب ہے، نفرت کا نہیں. واہ خوبصورت جملہ. اسلام محبت کا مذہب ہے، نفرت کا نہیں. مگر کہیں کہیں آپ کو عدل بھی دینا ہے نا. کہیں آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ نے برابری رکھنی ہے، وہاں پہ تو آپ محبت بھی نہیں کر برابری سکتے. الگ چیز ہے، عدل الگ چیز ہے. ایسا ہی ہے. برابری کا اور عدل میں ہم موضوع میں جائیں گے، پھر بات بہت آگے تک جائے گی. علامہ سب سے یہ سوال پوچھنا ہے. مثلا آپ لیٹ سپوز میں اس کو ایسے پوچھ لیتا ہوں، آپ کا تعلق میری قبیلے سے ہے اور میں اس وقت مسنت عدالت پہ بیٹھا ہوا ہوں اور سامنے سے جو شخص آیا نہ وہ میرے قوم ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ کوئی ذات ہے، نہ میرا عقیدہ ہے، نہ کچھ ہے. تو علامہ صاحب میں نے اس کو دیکھ کے کہہ دیا آپ کو دیکھ کے اچھا لگا یا گڈ لک، تو کیا یہ عدل کے خلاف ہے؟ اور پھر عدل سے ہٹ کر کیا یہ قوم پرستی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عصبیت کا معنی ہے طرفداری. طرفداری یعنی وہ شخص جو آپ کی قوم سے ہو اور وہ ناحق پر ہو اور اس کے بعد آپ اس کی حمایت کریں، اس کو عصبیت کے زمرے میں لیا جائے گا. ہم جہاں دین کی اور اسلام کی بات کرتے ہیں، امام الانبیاء کی سیرت کی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد بڑی معذرت کے ساتھ سیاستدانوں کے ساتھ مولویوں کے اندر بھی عصبیت کا عنصر پایا جاتا ہے. لا شک فی ولا آقا کریم علیہ السلام جب میدان بدر میں تشریف لے کر آئے تو سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو تلوار مبارک اٹھی ہے وہ اپنی قوم کے خلاف اٹھی ہے. ہم دوسری قوم کے خلاف تلواریں اٹھاتے ہیں، دوسری قوموں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے نظریہ دے دیا، چاہے سامنے قوم آ جائے، قبائل آ جائیں، اپنی زبان کا آ جائے، لیکن اگر وہ نظریے سے ہٹ جائے تو پھر تلوار اس کے خلاف بھی اٹھے گی. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون کا مقدمہ لایا گیا. وہ قبائل کے لوگ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس خاتون نے چوری کی ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئی. بربادی کی وجہ یہ ہے کہ جب تمہاری قوم کے لوگ کریں تو تم انہیں معاف کرو اور کوئی اور کرے تو تم ان کو سزا دو. تو اسلام عدل کا درج دیتا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے میدان بدر میں بتا دیا کہ تلوار جب اٹھی، جہاں نظریے کی جنگ ہوگی تو تلوار اپنے لوگوں پر بھی اٹھ سکتی ہے. تو جہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو لیا جائے گا تو آقا کریم علیہ السلام کے ہر پہلو پر نظر ڈالی جائے گی. اور اویس بھائی، یہ عصبیت کا عنصر اتنا غلیظ ترین ہے کہ جن قوموں کے اندر یہ عنصر پایا گیا تو ہم نے دیکھا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا ہے کہ ملک ٹوٹتے ہوئے نظر آئے ہیں. ملک ٹوٹ گئے ہیں، قومیں بکھر گئی ہیں، شرازہ بکھر گیا ہے، ملک برباد ہو گئے ہیں، قومیں برباد ہو گئی ہیں. اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرما دیا کہ لوگوں تمہیں ایک جان سے پیدا کیا گیا ہے، نہ عربی کو اجمی پر نہ اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. یہی وجہ ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر حاکم وقت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے پرچم کو بلند فرمایا تھا، قوم کے پرچم کو بلند نہیں فرمایا تھا، زبان کے پرچم کو بلند نہیں فرمایا تھا. اگر آج امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم فتح چاہتی ہے تو قومیت سے باہر آنا ہوگا، عصبیت سے باہر آنا ہوگا، اسلام کے پرچم کو بلند کرنا ہوگا. جس کے خوبصورت نظارہ آپ دیکھتے ہیں بیت اللہ شریف میں، یعنی حرمین شریفین میں جب مختلف قومیتیں، مختلف قبائل، مختلف رنگوں کے لوگ جمع ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. کتنا اچھا منظر پیش کرتا ہے اسلام بنسبت ایسے خطے کے کہ جہاں چندی لوگ اسی زمین سے تعلق رکھنے والے عبادت کے لیے جمع ہو گئے اور وہ پھر کسی دوسرے کو اجازت بھی نہیں دیتے کہ آپ ہمارے اس حرم میں آ جائیں. میں اسلام کے اس قبائلی نظام کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ حقیقت ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک حقیقت ہے، مگر تعارف کے لیے، اس لیے نہیں کہ آپ نفرت کریں. اور یہ جملہ بڑا قیمتی ہے. علامہ صاحب نے فرمایا کہ محبت کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، نفرت کے لیے شرط ہے،
لازم ہے کہ یہ عدل کے منافی نہ ہو. اور پھر یہاں پہ تو بالکل بھی اجازت نہیں. لوٹ کر آئیں گے, ایک مختصر وقفہ لیں گے, ایک اور سوال پوچھیں گے, بڑے دلچسپ سوالات آج قوم پرستی, نسل پرستی اور لسانیت سے جڑے ہوئے ہیں. کیوں قرآن صرف عربی زبان میں ہے؟ کیوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق عربی زبان سے؟ لوگ اس پہ بھی اعتراض اگر کریں تو کیا جواب ہونا چاہیے؟ لوٹ کر آئیں, الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. ضمن آج موضوع بہت خاص ہے اور خاص لوگوں کے لیے پروگرام ہوا کرتا ہے الف لام میم. میں لسانیت پہ بات کر رہا ہوں, قوم پرستی پہ بات کر رہا ہوں, اور یہ حصہ میرا خاص طور سے لسانیت کی شاخوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. مثلا اردو لغت میں لسانیت کی 8 اقسام بھی ہیں. ایک ذہنی لسانیت ہے, علاقائی لسانیت ہے, پھر اس کی مختلف قسم کے اصراف بھی ہیں. ایک بنیادی سوال ہے, بلکہ آج اس آخری سیگمنٹ میں 2 سوال لازمی پوچھوں گا. ایک سوال میرا یہ ہوگا جو علامہ صاحب آپ اس کا جواب دیں کہ عربی زبان کو قرآن نے ایک امتیاز دیا ہے. یقیناً جس زبان میں یعنی قرآن میں کسی کا نام بھی آ جائے تو ایک فخر کی بات ہوتی ہے. پھر زبان ہی ہوئی انتخاب ہوئی ہو تو ہم اس کو باعث معروف سمجھتے ہیں, احترام سمجھتے ہیں. بہت سے لوگ جی کہتے ہیں اس کی جگہ آپ اردو ترجمہ قرآن میں پڑھیں یا نماز میں بھی اردو ترجمہ ساتھ میں کروا دیں. کیا یہ امتیاز ہے؟ اور اگر یہ امتیاز ہے تو کیا یہ غیر عدل ہے؟ اس میں عربی زبان کا خاصہ کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید کا عربی میں جو نزول ہونا تھا اس کی سب سے اہم ترین وجہ کہ جس خطے پر آپ موجود تھے, جو افراد آس پاس پہ سب سے زیادہ زبان بولنے والے, سمجھنے والے تھے, وہ عربی تھے. اس وجہ سے ہوا اور خالق کائنات نے اس زبان کو پسند فرمایا. اس عربی زبان کے بارے میں جو حدیث ہے اس کی طرف جانے سے پہلے اعتراض جو ہے لوگوں کا, تو قرآن نے یا اہل بیت نے یا اصحاب نے یا خود نبی مکرم نے قرآن کو کسی اور زبان میں سمجھنے کی ممانعت تو نہیں کی نا. سبحان اللہ. آپ کسی بھی زبان میں قرآن مجید کی تفاسیر لیں, کسی بھی عالم نے, کسی بھی مفتی نے منع نہیں کیا. صحیح. کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ اس کو جا کے نہیں, آپ کو قرآن زبردستی عربی آ کے سیکھنی ہے آپ نے. ہاں, صرف اس واجب اور فرض مقدار تک جو صورتیں پڑھنی ہیں وہ آپ نے عربی میں صحیح طریقے سے حفظ کر لینی ہے, تاکہ آپ کی جو فرض نمازیں ہیں, جو سنت نمازیں ہیں, وہ صحیح ہو سکیں. اس کے علاوہ آپ کو قرآن مجید سمجھنے کے لیے اگر آپ اپنی زبان کا سہارا لینا چاہتے ہیں تو سب علماء کہتے ہیں بہت اچھا قدم ہے. آپ تلاوت قرآن کے جو فضائل ہیں ناظرہ وہ اپنی جگہ پر, اسے میں انکار نہیں کر رہا, لیکن کسی اور زبان میں سمجھنے سے کوئی ممانعت کی ہے کسی نے؟ نہیں. مگر نماز میں قرآن کی تلاوت عربی زبان میں کرنی ہے, واجب ہے. اس کے علاوہ کسی اور زبان میں آپ نہیں کر سکتے. اس میں علماء جمہور جو اس کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, اس کی خاص وجہ ہے تاکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت زندہ رہے, تاکہ لوگوں کو, بچوں کو پتہ لگے کہ نبی کیسے قرآن پڑھتے تھے, ان کی زبان کی تاسیس کے لیے اور اس چیز کو باقی رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, اچھا بات بس اس میں صرف اسلام پر یہ اعتراضی کیوں؟ یہ اعتراض آپ کسی اور مذہب پہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اور مذاہب میں بھی تو وہی الفاظ ہیں, اسی طریقے سے دعائیں پڑھنی ہے, اسی طریقے سے گنگانا ہے. جو بچہ جو پڑھا جاتا ہے, اور میں تمام تر مذہب کا ماننے والا ہر شخص اپنے اسلام پاکستان میں زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے, لیکن وہ بھی تو انہی زبانوں میں استعمال کرتے ہیں جو بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. ایک بچے نے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا ہوا ہے, اس کو 100 سال پرانی ہندی سنائی جاتی, اس کو سمجھ میں تھوڑی آتی. لیکن صرف اسلام پر اعتراض کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی مذہب کی ابتدا ہے, جہاں سے ابتدا ہوئی ہے, اس ابتدا کی وجہ سے کہ بچے کو اپنے مذہب کی ابتدا یاد رہے. اسلام آفاقی مذہب ہے. اسلام کی ابتدا زمین سے پہلے ہی ہے. سب سے پہلا شخص جو زمین پر آیا وہ ہادی ہے, جناب آدم کی ذات. ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں, جنہوں نے بھی اسی پیغام کو پہنچایا جس پیغام کو آدم ہو, نوح ہو, ابراہیم ہو, اسماعیل ہو, اسحاق نے پہنچایا. لیکن کیونکہ یہ امام الانبیاء ہیں, ان کے سر پر ختمیت کا تاج ہے, تو اس کو باقی رکھنے کے لیے قیامت کے لیے اس زبان کے اندر صرف فرض حد تک, باقی آپ سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث بہت اچھا کسی بھی زبان کا سہارا لے سکتے ہیں. اور علامہ اقبال کے اس جملے پہ میں اختتام کرتا ہوں, اس کے بعد اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو میں حاضر خدمت ہوں. علامہ اقبال نے فرمایا کہ کیونکہ ان کے بہت سارے دیوان کے اس کے خلاصے کے, کیونکہ لوگوں کے جو دین ہوتے تھے وہ زبانوں کی وجہ سے ہوتے تھے. یہ یونانیوں کا دین ہے, یہ ہندوؤں کا دین ہے, اس وجہ سے لوگ زبانوں اور علاقوں کو ترجیح دیتے تھے. علامہ اقبال نے امت مسلمہ کو جھنجھوڑ کے کہا کہ کاش تم مسلمان ہو جاؤ, تمہاری قومیت, تمہاری ملت ایک ہی ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ, اور تمہاری زبان ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علامہ صاحب, دوسرا سوال جو خاص ہے اور وہ لوگ معترض پوچھتے ہیں اور اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں, یقیناً کوئی ایک ایسا جواب ان کے لیے جو اس بات سے ان کو ہٹائے کہ بھئی جب نسلی امتیاز نہیں ہے
تو پھر اللہ کے رسول اور آپ کے خاندان کو کیوں اتنی فوقیت ملتی ہے؟ کیوں لوگ آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا کسی سید زادے کو زیادہ معتبر سمجھتے ہیں؟ اس کا کیا جواب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس بھائی، اس کے دو جواب میں دینا چاہوں گا. پہلا جواب، آپ نے سوال پوچھا تھا آقا کریم علیہ السلام کی زبان مبارک عربی. تو عرب میں آقا کریم علیہ السلام جلوہ فرما ہوئے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو لینگویج تھی، جو زبان مبارک تھی، وہ اہل عرب بھی نہیں جانتے تھے. تیرے آگے یوں دبے لچے فصحا وہ عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تھے وہ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے. آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا. اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی زبان تو عربی، زبان سے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ نفرت سے. آقا کریم علیہ السلام عرب میں، لیکن کیا وجہ تھی کہ حبشہ کا بلال سب چھوڑ کر حضور کے سینہ اقدس سے آ گئے، آقا کریم علیہ السلام کے دامن کرم میں آ گئے. کیا وجہ تھی؟ حضرت سلمان فارسی فارس چھوڑ کے آقا کریم علیہ السلام کے دامن کرم میں آ گئے. یہ حضور کی محبت تھی، حضور کا اخلاق کریمہ تھا. آقا کریم علیہ السلام کے نسب پاک پر آپ نے بات فرمائی تو یاد رکھیے گا، میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کا نبی جس قوم میں جس جگہ پر آتا ہے وہ ہر اعتبار سے اعلیٰ ہوتا ہے. آقا کریم علیہ السلام نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، کیونکہ نبی کی ہر چیز اعلیٰ ہوتی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب جس خاندان میں تشریف لے کر آئے وہ خاندان بھی اعلیٰ، جس قبیلے میں تشریف لے کر آئے وہ قبیلہ بھی اعلیٰ. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہر چیز اعلیٰ عطا فرمائی. اس کے باوجود بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت نے کبھی بھی اپنے نسب پر فخر نہیں فرمایا. ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے امت کے سامنے پیش آئے. لیکن امت نے پھر اس نسل پاک کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لوگ بھی جانتے ہیں. لیکن تاریخ گواہ ہے، جن کو اللہ نے عزتوں کے تاج عطا فرمائے انہوں نے آج تک نہ اپنے نسب پر فخر کیا، نہ اپنے خاندان پہ فخر کیا. اور آقا کریم علیہ السلام کے جس خاندان کے ساتھ جو سلوک بڑھتا گیا وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اہل بیت نے کبھی بھی تعصب، لسانیت، عصبیت کی بات نہیں فرمائی. لیکن لوگوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان کے ساتھ لسانیت کی بھی بات فرمائی، تعصب کی بھی بات فرمائی، عصبیت کی بھی بات فرمائی. تو یہ آقا کریم علیہ السلام کا امتیاز ہے. آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ہر اعتبار سے اعلیٰ، افضل، اشرف بنایا ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ علامہ رضی حسینی آپ کا. جی علامہ آخری گزارش کروں گا کہ بہت اچھی گفتگو فرمائی. اہل بیت علیہ السلام نے شاید کسی معترض کے ذہن میں ہو کہ کربلا کے واقعے میں بار بار امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شانوں پہ بٹھایا کرتے تھے، میں وہ ہوں جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا حسین منی وانا من رسول. پھر یہ کیا ہے؟ یہ اتمام حجت ہے. اچھا، تاکہ لوگوں کی اوپر آخری دلیل قائم کی جائے. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو بتایا نہیں. صحیح ہے. وہ لوگوں کو حقیقت دکھانے کے لیے نہیں تھا. آپ کی آواز میں آواز ملا کے اور اسی بات کے تسلسل میں یہ بھی کہوں علامہ صاحب کہ یہ وہ نسل ہے کہ جس کے لیے سیدہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. بلکہ اس سے بھی ہٹ کر ہم چلے جاتے ہیں قرآن کی طرف کہ جو فرما رہا ہے کُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تو جہاں قرآن تقاضا کر رہا ہے وہاں پر عزت بھی ہے، احترام بھی ہے، پیار بھی ہے. میں علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، علامہ رضی حسینی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خطرات اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ سے. اس پروگرام کے ختام میں ہم نے ایک بات تو سمجھ لی کہ سارا امتیاز ہے نہیں، یہ ہماری بناوٹیں ہیں. یہ ہم نے اپنی دکانوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یا پھر خود اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو بانٹا ہے. اسلام جوڑنے کے لیے آیا ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک سب کو ایک بنانے کے لیے آیا ہے، کیونکہ اس کا رب ایک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. اور ہاں، اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم خلاف سنت چلے جائیں اور ہر وہ چیز جو ہماری من مانی خواہش ہے اس کو سنت بنانے کی کوشش کریں یا پھر معاشرے کا کلچر کہہ کے یا پھر رسم ریت رواج کہہ کے اس کو دین میں شامل کر دیں. ایک لطیف جملہ ہے جس پہ پروگرام کا اختتام کرنا چاہتا ہوں. یوں تو ہر شے اسی زاویے میں اچھی لگتی ہے جس زاویے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہاں تک کہ قرآن بھی ایک لحاظ سے، اس انداز سے غیر فرقہ خود سنی ہے، کیونکہ وہ اسی زبان کو جاری کرتا ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے. اس کا وہی انداز ہے جو آپ کا کردار ہے. لہٰذا ہماری بقا اور ہماری معیاری زندگی بھی اسی بات میں ہے کہ ہم خود کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے آئینے میں مکمل اتار لیں. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان میں. اللہ کے امان میں.